أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر ودمم بالخير وبك نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین، ہم نے پچھلی چند ویڈیو سے قرآن پاک فرقان حمید کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا شروع کیا تھا اور اس کے اندر موجود احکامات کو بھی مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ تو آج ہم سورہ آل عمران جو ہے اس کی آیات نمبر جو ہیں 13، 14 اور 15، اس کے اندر جو موجود احکامات ہیں اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں مختصراً بیان کریں گے۔ تو آئیے میں شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رعي العين والله يعوذ بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا، تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے، فی فئتین دو جماعتوں میں، التقتا یعنی کہ جب وہ ملی لڑائی جھگڑے کے لیے، لڑنے کے لیے جب وہ آپس میں ملی، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، تو ایک گروہ ایسا ہے ان میں سے، یعنی ایک جماعت ایسی ہے جو کہ اللہ کے راستے میں لڑی، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسری ایسی تھی جو کہ انکار کرنے والی تھی، جو کہ جو ہے وہ کافر تھی، يَرَوْنَهُمْ دکھایا ان کو، مِثْلَيْهِمْ رَعْيَ الْعَيْنِ ان کی آنکھوں میں ان کے جیسا، یعنی ان کے جیسا دکھایا، مِثْلَيْهِمْ ان کے جیسا، یعنی کہ ان کو یہ دکھایا کہ جتنے ہی ہیں نا اتنے ہی یہ ہیں، یعنی دونوں کو ایک جیسی جماعت دکھایا تاکہ وہ لڑائی جو کرنی ہے وہ آسانی سے لڑائی کر سکے۔ واللہ یعوذ بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اپنی طرف سے جس کی چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مدد اور نصرت فرماتا ہے ان دونوں میں سے ایک جماعت کی جس کی وہ چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرہ، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے اس میں عبرت ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، مزین کی گئی ہیں لوگوں کے لیے حب الشہوات، محبت والی چیزیں جو کہ خواہشات کو بڑھاتی ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو خواہشات کو بڑھاتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کو عام طور پہ بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں؟ ان میں سب سے پہلی چیزیں ہیں من النساء، عورتیں، یعنی عورت سے محبت جو ہے وہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، والبنین اور بیٹے، بیٹوں سے محبت بھی انسان کو بہت زیادہ جو ہے وہ اسلام کی طرف لے کر آتی ہے، والقناطیر المقنطرہ اور خزانے، یعنی کہ ڈھیروں کے ڈھیر خزانے، کس چیز کے؟ من الذہب سونے کے، یعنی انسان کے پاس جتنا سونا ہوگا انسان بہت خوش ہوگا کہ میرے پاس تو بڑا مال ہے، والفضة اور چاندی، یعنی سونے اور چاندی کے ڈھیر جس کے پاس موجود ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں اب میرے پاس جو ہے نا وہ میں گزارا کر لوں گا۔ والخیل المسومۃ اور نشان زدہ گھوڑے، یعنی ایسے گھوڑے جن کے اوپر نشانیاں لگی ہوئی ہیں، اور وہ بہت، نشانی کا مطلب یہ کہ وہ بہت زیادہ یعنی کہ قیمتی گھوڑے ہیں، ایسے گھوڑے بھی اس کے پاس موجود ہیں، ایسی سواریاں ہیں، یعنی گھوڑوں سے مراد یہاں پہ سواریوں کی طرف اشارہ ہے،
یعنی کہ کسی کے پاس مرسیڈیز ہے، کسی کے پاس ہونڈا سیوکس ہے، تو وہ شخص بہت زیادہ خوش ہے کہ میرے پاس کافی زیادہ اچھی گاڑی موجود ہے، تو میں اس سے جو ہے وہ کافی عرصہ جو ہے وہ معاشرے میں، اپنے خاندان میں اپنی جو ٹور ہے، اپنی جو یعنی کہ خوشی ہے وہ اس کو بڑھا سکتا ہوں۔ والانعامی، اور چوپائے بھی بہت زیادہ ہیں اس کے پاس، یعنی وہ اس کے پاس بہت زیادہ جانور ہیں، وہ جانوروں کا ریوڑ اس کے پاس موجود ہے، اس کے پاس بکریاں ہیں، اس کے پاس گائے ہے، اس کے پاس بھینسیں ہیں، کافی زیادہ اس کے پاس اونٹ ہیں، یعنی اس طرح کی بہت زیادہ قیمتی چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، تو وہ بہت زیادہ خوش ہے کہ میرے پاس مال اتنا ہے کہ میں اب اپنی زندگی بہتر گزار سکتا ہوں۔ والحرثی، اور اس کے پاس کھیتیاں ہیں، یعنی اس کے پاس اگانے کے لیے زراعت بھی موجود ہے، یعنی کہ ذریعہ معاش اس کے پاس مکمل ہے، تو وہ اس سے بہت زیادہ خوش ہے۔ یعنی کہ یہ جو چیزیں 5-6 بیان ہوئی ہیں، ان میں سے جو بھی چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، ایک بھی چیز اس کے پاس ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہے۔ اس کے پاس عورتیں ہیں، اس کے پاس بیٹے ہیں، اس کے پاس مال ہے، چاندی اور سورج چاندی اور سونے کے اس کے پاس یعنی کہ وہ ڈھیر ہیں، تو وہ بہت زیادہ خوش ہے۔ اس کے پاس گھوڑے ہیں، اس کے پاس بہترین سواریاں ہیں، اس کے پاس جانور ہیں، اس کے پاس کھیتیاں ہیں، تو ان چیزوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اب میرے پاس زندگی کا تمام ساز و سامان موجود ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں بیان کر کے فرماتے ہیں یہ دنیا کا مال ہے، یہ صرف دنیا میں کام آئے گا۔ واللہ عندہ حسن المعاب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بہترین نعم البدل موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین اس کا جو ہے نعم البدل موجود ہے، اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں دے گا۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیے کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتا دوں، جو چیزیں میں نے تمہیں پیچھے بتائی ہیں، کیا اس سے بہتر نہ بتا دوں تمہیں؟ للذین، آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ للذین، وہ لوگ اتقوا، جو ڈرے، عند ربہم، اپنے رب سے، یعنی جو اپنے رب کے پاس ڈرتے ہوئے گئے، یعنی دنیا سے گئے تو وہ اپنے رب سے ڈر رہے تھے۔ جنات، ان کے لیے جنات ہیں، یعنی باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، یعنی ایسا ایک باغ ہے اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، یعنی بڑا خوبصورت باغ ہے۔ خالدین فیہا، وہ اس باغ میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ایک ایسا تصور کیجئے نا، ایک ایسا باغ ہے جس کے نیچے سے نہر بہ رہی ہے، آپ کتنا خوش ہوں گے اس باغ کو حاصل کر کے۔ وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں، یعنی ایسی بیویاں جو کہ باکرہ ہیں، جو کہ شادی شدہ نہیں ہے، ایسی بیویاں آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اور رضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی آپ کو وہاں پہ حاصل ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔